یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ 14 صدیاں گزر گئیں، جیسے سنایا گیا ویسے سنا گیا اور سب نے ویسے ہی آگے سنایا، صرف اس ایک کتاب کا اعجاز۔ ورنہ کسی حدیث کو آپ قطعیت کے درجے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بین ہی ویسے کہی گئی ہے جیسے رسول اللہ نے کہی، کسی تاریخی روایت کو۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، اب تو سنجیدگی بھی کیا کریں۔ ایک مولانا صاحب کربلا پہ تقریر کر رہے تھے، 2-2.5 گھنٹے کی ان کی تقریر ہے، شاہ صاحب ہیں، اور ان میں وہ جو واقعے بیان کر رہے تھے ایسے وثوق سے کر رہے تھے جیسے ان کے سامنے ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ تاریخ لکھی اس نے کہ جو 200 کلومیٹر دور بندہ رہتا تھا، 200 کلومیٹر دور، اور پیدا ہوا واقعے کے 40 سال بعد۔ اس نے بھی نہیں لکھی، اس نے آگے روایت کی اور لکھی کو 100 سال بعد، کسی 200 سال بعد، اور بیان ایسے کر رہا ہے کہ جیسے سامنے بیٹھا امام حسین نے یہ کہا۔ امام حسین وہاں کوئی رائٹر بٹھایا ہوا تھا کہ جو امام صاحب نے کہا فوراً لکھ لیا، جو آگے سے جواب آیا فوراً لکھ لیا۔ تیسرا بندہ تو بچا نہیں، امام زین العابدین مستورات ہیں، سارے شہید ہو گئے، کچھ اور 1-2 بچے اور بھی بچ گئے امام زین العابدین کے علاوہ بھی۔ کس نے وہ باتیں نوٹ کی؟ وہ اس وقت ویسے بخار تھا، ایک بچے تھے، یہ ایج ہے، اس نے ان کا بخار ہے، لیکن مسلمانوں کو ان مولویوں نے، ان پیروں نے اس طرح سنائی ہیں باتیں، تباہی کر دی۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو وہ تارک نماز نہیں ہوتا، نماز اس کا شوق ہوتا ہے، نماز اس کا شوق ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ چاہے پڑھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، ویکنیس ہو، ذہن پریشان ہو، مکثر پڑے، لیکن ہوتا اس کا شوق، کیونکہ نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے وہ ولی جانتے ہیں کہ کیا رکھی ہے، دوسرے آدمی تو سمجھ نہیں سکتا رکھا کیا۔ یہ تو ایسے بریکٹیں پوری کرتے ہیں لوگ، تو ایک رسم پوری کرتے ہیں جو نماز کے دراصل اندر ہے، وہ ولی جانتا ہے یا نبی جانتا ہے کہ کیا رکھا، وہ تو اس کا شوق ہے۔ بھلا محبت بھی چھوڑنے سے چھوٹتی، وہ تو نکالے جانے سے نکلتی ہے، ویسے نہیں نکلتی۔ حالات پیدا ہو جائیں نکل جاتی، حالات پیدا ہوتے ہیں تو نکلتی ہے، ویسے تو نہیں نکلتی، وہ تو اس کا شوق ہے۔ اب اس شوق کی بنیاد پہ وہ پڑھتا ہے، تو اگر وہ اس سے وہ چھوٹ رہی ہے تو اس کا شوق چھوٹ رہا ہے، اس کے شوق کا چھوٹنا اس پر دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے۔ دباؤ یعنی اس کی ایک قضا ہوئی تو دباؤ پڑ گیا، 2 ہوئیں ڈبل ہو گیا، 3 ہوئیں 3 گنا ہو گیا، 4 گنا، 5 گنا، ایک دن کی 5 نمازیں ولی اللہ کی فوت ہو گئیں تو اس پر اتنا دباؤ پڑ جاتا ہے جیسے آپ کو یا مجھے، ہمیں کوئی 1 گھنٹہ 2 من بوری کمر پہ اٹھانی پڑ جائے، اتنا شعور پر بوجھ ہوتا ہے، دماغ پر، جسم پر اتنا بوجھ، وہ اس پر بوجھ ہے، اور وہ مہینہ پورا ہی پاڑ ہی نہیں رہا، اور پھر بھی ریلیکس ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ ہے، یا تو وہ ولی اللہ نہیں، یا اس کو کوئی مسئلہ ہے، بس اس مسئلے کا نام جذب ہے، اور جو اس مسئلے میں اسے ہم مجذوب کہتے ہیں۔ نہ فالو کرنے کی ضرورت، نہ طویلیں کرنے کی ضرورت، نہ بات کو خراب کرنے کی ضرورت، نہ اس سے آگے نتیجے نکالنے کی ضرورت، نہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو فالو کیا جانا چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جنت دوزخ نہ میری ہے نہ آپ کی، روزے حشر نہ میں نے لگایا نہ آپ نے لگایا، جزا سزا نہ میں نے دینی ہے نہ آپ نے دینی ہے، کسی کو ہم خدا کے سپرد بھی تو چھوڑ دیں، ضروری ہر ایک کے اوپر حکم ہی لگانا ہے اور اسے پہنچانا ہے جہاں پہنچانا ہے۔ مولوی کی اب کیا کہا جائے کہ اس کی بڑی گندی عادت ہے مولوی کی کہ وہ پہنچا کے آتا ہے واپس، وہ اندر جنت دوزخ میں ڈال کے واپس آتا ہے، پہلے لوٹتے ہی۔ 80 کی دہائی میں ایک مولوی صاحب ہیں پاکستان کے، جب بے نظیر الیکشن لڑ رہی تھی تو مولوی صاحب کا فتویٰ تھا کہ جس نے بے نظیر کی سیاست میں ساتھ دیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام دائرے سے ہی نکال دو، ذرا دور چھڈیا، ذرا کہہ بھی میں نیڑے ہوں وہ ذرا دور ہے، ذرا دائرے دے نیڑے نیڑے تو سٹ دے باہر کا۔ اسی مولوی کا بیٹا، یہ میں نے پچھلے دنوں تصویر اس کی دیکھی ہے، مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہے، اسی مولوی یعنی پیو پتر۔ اب یا تو وہ اپنے ابے کے فتوے پر متفق نہیں ہوا، یا منحرف ہو گیا، یا دین بدل گیا، مسئلہ بدل گیا، اصول بدل گئے، آیتیں بدل گئیں، حدیثیں بدل گئیں۔ تو مولوی کی یہ ایک مثال دے رہا ہوں، کسی بھی پارٹی میں ایسا ہوتا ہے، جب بھگدڑ مچتی ہے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا کون کس کا، بھگدڑ جو مچ گئی
ایک دفعہ بھگدڑ مچ گئی تو ایک صحابی کا باپ جو ہے نا وہ بھگدڑ میں لوگوں کے نیچے آ گیا، لوگ بھی اپنے ہی تھے، وہ چیختے رہے دور سے، وہ میرا ابا ہے، چھوڑ دو، دشمن نہیں ہے، میرا باپ ہے، کون لتاڑ دیا، فوت ہو گئے۔ تو یہ مولوی نے جب یہ باتیں پڑھی، دونوں طرح کے مولوی نے، اس نے قوم خراب کر دی اور اس مولوی نے مسئلہ ہی خراب کر دیا۔ اب جو ان کے فالور ہیں وہ اس طرف بھاگے، جو ان کے فالور ہیں وہ اس طرف۔ یہاں ایک آدمی میرے پاس آیا تو آ کر عشق الہی کی باتیں کرنے لگا۔ میں کہا میں نے تو یار کوئی عشق عشق دا پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کی ہوندا ہے، خیر تو بولی جا، وہ بولی ہی گیا، مولانا روم پہ چلا گیا۔ پھر اس نے بتایا میں فلاں جگہ سے مولانا روم کا درس سنتا رہا، سیکھتا رہا، اب سکھا رہا ہوں، اب مولانا روم کا درس دے۔ میں نے اس کو ڈسٹریکٹ کیا، پٹڑی سے تھوڑا سا ایسے گھما کے میں اس کو تھوڑا سا نیچے لا کے شریعت کے وہ اصول جو میں نے نہیں بنائے اوپر سے اترے، اس میں سے ایک آسان سا اصول جس پر پوری مرکزیت کھڑی عبادت کی، اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے یہ کیا نہیں، جب آپ نے یہ کیا نہیں تو پھر اگر میں مولویوں کی زبان سے کہوں تو پھر تو آپ تو دائرے سے مطلب چلے گئے۔ تو یہ سارا عشق جو ابھی آپ نے مجھے سنایا ہے یہ کدھر جائے گا، یہ تو کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہی نا کہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ عشق الہی ہے یا عشق رسول ہے کچھ نہیں۔ 1935-40 میں کچھ پیروں نے مکہ میں یہ اپلیکیشن پٹ کر دی ادھر کی انتظامیہ کو کہ ہمیں بیت الحرم کے ایک سائڈ پہ قوالی کی اجازت دی جائے۔ اچھا کیا، اجازت نہیں دی، دے دیتے تو حرم بھی گیا۔